رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم آخری سپارہ شروع کر رہے ہیں۔ قرآن کی ترتیب میں سب سے آخر میں آنے والی یہ صورتیں اپنے نزول کے اعتبار سے ابتدائی صورتیں ہیں، اور یہ ابتدائی صورتیں ویسے ہم پچھلے سپارے سے دیکھ رہے ہیں، سورہ ملک ہی سے شروع ہو چکی تھی، لیکن اب اور مختصر صورتیں آ رہی ہیں۔ ان صورتوں کے مضامین مکے کے ابتدائی دور کے لحاظ سے انتہائی جامع ہیں، بہت ہی خوبصورت اور زوردار الفاظ میں بات پہنچا دی گئی۔ اس وقت کا ذہن میں ہوگا نا مکے میں کیا حال تھا، لوگ سننا نہیں چاہ رہے ہیں، کان بند کر رہے ہیں، سننے کو تیار نہیں ہیں، اور ان کو تھوڑے سے الفاظ میں ایسی بات پہنچائی گئی کہ کان میں بس بات پہنچ جائے تو دل میں اتر جائے، اثر ہی کر جائے۔ توحید اور آخرت کے دلائل کتنی ہی مختلف طریقوں سے، مختلف الفاظ میں، دل میں اتر جانے والے الفاظ کے ساتھ بار بار بیان کیے گئے۔ یہ بھی دیکھ سوچنے کی بات ہے، قرآن کے آخر میں ان صورتوں کو رکھا گیا نا، وہ جو شروع میں نازل ہوئی تھی یہاں آخر میں رکھا جا رہا ہے۔ کس طرح سمجھ میں آتا ہے نا، پورے قرآن کا مطالعہ کر لینے، دین کا علم حاصل کر لینے، یہ جان لینے کے بعد کہ دنیا میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اب آخرت کی یاد دہانی کے ساتھ اس مطالعے کا اختتام ہو رہا ہے۔ سمجھ میں بھی آتا ہے کہ آخرت کی یاد کی کیا اہمیت ہے، اور اس سے غفلت کیسی بڑی تباہی ہے۔ پورے قرآن پہ عمل کرنے کے لیے جو چیز ہمیں موٹیویٹ کرے گی، جس کی وجہ سے انسان کر سکے گا، وہ کیا ہے؟ آخرت کی یاد ہی ہے نا۔ تو اسی لیے قرآن میں بھی مسلسل چلتا ہی ہے موضوع آخرت کی یاد کا، اس کے جھلکیاں دکھائی جاتی ہیں، لیکن اب یہ آخر میں تو مسلسل کئی طرح سے آخرت کی یاد دلائی گئی، اس کے نقشے سامنے رکھے گئے۔ اب سورہ نبا کا یہ مضمون پچھلی سورت سورہ مرسلات سے بھی بہت مشابہ ہے، بلکہ سورہ قیامہ سے سورہ نازیات تک کی پانچوں صورتوں کے مضامین میں ہی بہت یکسانیت ہے۔ وہ قیامتی موضوع ہے، آخرت موضوع ہے۔ ایک اور بات بھی جو قرآن کے مطالعے کے دوران پیچھے بھی ہم دیکھتے اور سمجھتے رہے، ان صورتوں سے بھی اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح ایک بات بار بار سمجھائی جاتی ہے، ایک دلیل دوسری دلیل، ایک انداز سے پھر دوسرے انداز سے، مختلف الفاظ میں، انسانوں کے انہی کے فائدے کے لیے، انسانوں کے فائدے کے لیے، ان کو ہی عذاب سے بچانے کے لیے۔ وہ جو سننا نہیں چاہ رہے ہیں، وہ جو مخالفت میں اندھے ہو رہے ہیں، انہیں کس طرح بات سمجھائی جاتی، اور اس کے لیے ایک تو کتنا دل میں شکر بھی پیدا ہونے کی ضرورت ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کیسا انتظام کیا، اپنے رب کا کتنا جیسے احسان مند انسان ہو، اور کرنے کا بھی ہم جیسے مسلمان کی حیثیت سے ہمیں کرنے کا کام بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں بھی لوگوں کی اصلاح کے لیے کیسا رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ انسان جلدی سے مایوس ہو جاتا ہے نا، ایک دفعہ کہا دو دفعہ کہا نہیں سن رہا، مخالفت ہی کر رہا ہے، ہمیں ہی مشکل میں ڈال رہا ہے، اس کے لیے بد دعائیں ہو رہی ہیں، اس کو برا بھلا کہہ رہے ہوں، اس کے بجائے اصل میں تو ہمیں خود سوچنے کی ضرورت ہے، ہم نے کیا پوری حجت اس پہ کی، ہم نے بات پوری طرح پہنچائی، ہمیں لوگوں کی اصلاح کے لیے کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے تھا، وہ ہم نے کیا بھی یا نہیں۔ آج جو بات سمجھ نہیں رہا ہے، خود اپنی بھی تباہی کر رہا ہے، ہمیں بھی اذیت پہنچا رہا ہے، اس تک بھی ہدایت مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے پہنچانے کی کیسی کوششیں کرنے کی ضرورت سمجھ میں آتی ہے۔ قرآن ہمیں یہی سکھاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کا جو انداز ہے، جو اللہ کی سنت ہے، اسی پہ ہمیں بھی چلنا ہے نا، اسی طرح ہمیں بھی لوگوں کی اصلاح کے لیے کام کرنا ہے۔ سورت شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یتساءلون سے۔ اما کا جو لفظ ہے وہ اصل میں ان اور ما ہے، اس کو جب ملا کے پڑھا جائے تو اما، اور اس کا جیسے الف گر جاتا ہے تو اما بن گیا۔ اس کے معنی ہوں گے، ان ہوتا ہے نا کسی کے متعلق، اور ما کس کے، تو اما کس کے متعلق، کس کے بارے میں، یتساءلون، پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ یتساءلون کا لفظ سآلہ سے ہے، اور تساءل کہیں تو وہ ہوتا ہے آپس میں پوچھ گچھ کرنا، باہم سوال جواب کرنا، لیکن سوال کا لفظ، سوال کرنا جو ہے وہ کئی طرح سے استعمال ہوتا ہے نا۔ اردو میں بھی ہمیں پتہ ہے کہ سوال ہمیشہ کچھ معلوم کرنے کے لیے نہیں ہوتا، کبھی مذاق اڑانے کے لیے سوال اٹھائے جاتے ہیں،
طنز کرنے کے لیے، کبھی کسی کو بس ریڈیکیول کرنے کے لیے، یا کسی کی مخالفت میں کبھی پوائنٹ بنانے کے لیے سوال جڑ دیا جاتا ہے کہ یہ کیا مطلب، اس کا کیا مطلب ہے. تو سرداران مکہ جو تھے وہ خود اسلام کے بڑے مخالفین تھے نا، اور عوام کو اپنے پیچھے چلانا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے دور رکھنا چاہتے تھے. تو اب وہ یہ کر رہے تھے کہ آخرت کا مذاق اڑا کر لوگوں کو بہکانا ان کے لیے پھر آسان تھا نا، کہ مذاق میں بات اڑا دی جائے، لوگوں کو سنجیدگی سے سوچنے نہ دیا جائے. تو ان کے مختلف سوالوں کا ہم دیکھتے بھی آ رہے ہیں قرآن میں نا. اسی کی طرف یہاں سے اشارہ ہو رہا ہے کہ کیا پوچھ رہے ہیں یہ لوگ، کیا پوچھ گچھ کر رہے ہیں، کس بارے میں بات چیت کر رہے ہیں. جیسے سورہ واقعہ میں ان کا قول آتا نا، اذا متنا وکنا ترابا واذاما انا لمبعوثون، کہ کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے تو پھر اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے. اب آباؤنا الاولون، کہ ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے. اور کہیں شجر زقوم کا مذاق اڑانے کی بات ہے، کہیں فرشتوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں. ابھی پیچھے 19 فرشتوں کی بات جیسے آ رہی تھی نا سورہ مدثر میں، تو اور پھر اس پر ٹھٹے. کہیں کوئی کہتا کہ ہے ہاتھ بہت بعید، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، بالکل وہ تو ناممکن بات ہے. تو وہ تو اس وقت ہو رہا تھا. لیکن آج کے بھی زمانے میں جو جیسے کامیڈی شوز میں، کہیں آرٹیکلز میں، کہیں پروگراموں میں جس طرح کی باتیں اسلام کے خلاف اٹھائی جا رہی ہوں، پھیلائی جا رہی ہوں، سوالات بنا کے لوگوں کے سامنے رکھے جا رہے ہوں، نبی نے اتنی شادیاں کیوں کی، اور اس طرح کی کئی باتیں جو انسان کو اپنے دین سے برگشتہ کر دیں، تو وہ ساری بھی اسی میں ہی آتے ہیں نا. منکرین آخرت کا کیا تھا، وہ تو ایک معمولی چیز سمجھ کر ایسی باتیں بنا رہے ہیں. اور اس کا ذکر یہاں کیسے ہوتا ہے، جس طرح سے یہاں ہو رہا ہے، اما یتساءلون، کس بارے میں وہ پوچھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہو کہ کس بارے میں وہ سوال جواب کر رہے ہیں. تو انداز ہی کیسا ہے نا، جیسے چونکانے والا، روب میں ڈالنے والا اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے نا. اور سوچے مذاق تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اڑا رہے تھے. وہ مخالفین ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لانے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سن رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں سوال رکھا جاتا، ان کو ہاتھوں ہاتھ جیسے لیا جا رہا ہو مذاق اڑانے والوں کو. کس بارے میں یہ چائے میں گوئیاں کر رہے ہیں، اما یتساءلون، پوچھ گچھ کر رہے ہیں. عن النبأ العظیم، وہی کس کے متعلق، کس کے بارے میں. النبا جو ہے وہ خبر کو کہا جاتا ہے، لیکن خبر اہم خبر کا لفظ خود بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے جس طرح اردو میں ہے. لیکن نبا کہتے ہیں کسی اہم معاملے سے متعلق خبر کو. اور یہ بھی ہے کہ اس کے مفہوم میں یہ بھی شامل ہے کہ ایسی خبر جس کا سننے والے سے تعلق بھی ہو، اس پر اثر انداز ہو. جیسے سوچیں آج ہمیں کہا جائے ٹورنیڈو آ رہا ہے، ایک بڑی اہم خبر دی جا رہی، اس کا اثر لینے کی ضرورت ہے نا. فوراً اس کی تیاری کریں، اسے بچاؤ کی کوشش کریں. یا کوئی اور بڑی بات ہو رہی ہو، کوئی زلزلہ آنے والا ہے، تو کس طرح اس کا اثر انسان لیتا ہے نا، فوراً اس پر ایکشن بھی لیتا ہے. تو وہ نبا وہ خبر ہے. تو نبا خود اہم خبر ہے، اہم معاملے کے بارے میں خبر ہے، اور یہ کہ ہماری متعلق ہے، جس کو سنائی جا رہی ہے اسی کے متعلق بھی ہے. اور پھر اس پر عظیم کا بھی لفظ آتا ہے. عظیم کہنا کس طرح، وہ اتنی بڑی زبردست کوئی اتنی بڑی خبر، قیامت کی خبر، تو پھر سوچیں کیسی عظیم ترین خبر ہے نا، کہ جس کو سن کر اگر اس کے حالات کو صحیح طرح انسان محسوس کرے کہ کیا کچھ قیامت میں ہونے والا ہے، تو انسان کی بھوک غائب ہو جائے، نیند اڑ جائے، اس کی تیاری کرنے کی فکر میں لگ جائے، اور اس کے بجائے لوگ اسے مذاق کا نشانہ بنائے ہوئے عن النبأ العظیم کے بارے میں، اس بڑی خبر کے بارے میں یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. سوال رکھا جاتا ہے نا، سوال سے انسان سمجھ لے کہ وہ کیا کر کیا رہا ہے، کہ کیسا غلط کام وہ خود کر رہا ہے. اور پھر ایک دلیل بھی ایک طرح سے آ رہی ہے آگے کہ الذی، وہ جو ہم فیہ، اس میں مختلفون، اختلاف رکھتے ہیں، وہ خود بھی اس کے بارے میں مختلف ان کی رائے ہیں. اب اختلاف رکھتے ہیں دو تین طرح سے ہے. ایک تو بات یہ بھی کہ ان کی اپنی مختلف گروہوں کی مختلف رائے ہیں، کہ کس طرح سے وہ، کچھ لوگ کچھ سمجھ رہے ہیں، کچھ لوگ کچھ سمجھ رہے ہیں، کچھ
بالکل صریح انکار کر رہے ہیں کہ ہے ہی نہیں، آخرت آنا ہی نہیں ہے، کوئی کچھ اور اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. قرآن میں اس کی طرف اشارے بھی آتے ہیں، مختلف لوگوں کے قول نقل کیے گئے نا، کہ جیسے ایک قول آتا ہے کہ سورہ جاسیہ کی آیت ہے نا، ان تظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں اور یقین ہم کو نہیں ہے. یہاں بھی یقین نہیں ہے، گمان رکھتے ہیں لیکن یقین نہیں ہے. اسی اس جملے میں ہی دیکھیں کیسا وہ ہے نا اختلاف ہے. خود بھی پورا یعنی انکار بھی نہیں کر سکتے، گمان تو ہے لیکن پورا یقین بھی نہیں ہے. اور پھر کوئی بالکل صاف صاف انکار ہی کر دے کہ جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا کی زندگی، اور ہم مرنے والے ہی نہیں ہیں، مر کے دوبارہ اٹھائے جانے والے ہی نہیں ہیں. سورہ نام میں جیسے ان کی بات آتی ہے. اسی طرح سے کسی کا کہنا ہے کہ بس زندگی دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے اور جیتے ہیں اور کوئی چیز ہم کو ہلاک نہیں کرتی سوائے دنیا کی زندگی کے گردش ایام کے سوا، وما یہلکنا الا الدہر، یہ بھی سورہ جاسیہ میں ہے. اور پھر اسی طرح کی ابھی جو سورہ واقعہ کی آیت تھی ہم یاد کر رہے تھے، اس طرح کی بات تو کئی جگہ قرآن میں آتی ہے نا. کوئی ہڈی کو اٹھا کے لا رہا ہے کہ اچھا یہ دوبارہ زندہ ہوگی، کوئی کہہ رہا ہے کہ اچھا ہمارے وہ آبا جو اب جن کا کہیں نشان نہیں ہے، وہ جو کوئی مچھلیوں کے پیٹ میں، کئی کیڑوں کے پیٹ میں جو پہنچ چکے، وہ دوبارہ اٹھا کے کھڑا کیے جانے ہیں. تو اس طرح کی مختلف باتیں، مختلف اوپینین رکھتے ہی تھے. اور ہر ایک شخص خود بھی ہو سکتا ہے نا کہ ایک طرف ایک بات کہہ رہا ہو، ایک طرف دوسری بات کہہ رہا ہو. جس طرح بھی ہم سمجھ رہے تھے سورہ جاسیہ کی آیت سمجھتے ہوئے، تو جیسے سمجھے ایک طرف مالک یوم الدین روز پڑھ رہا ہے، زبان سے کہہ رہا ہے اللہ روز جزا کا مالک ہے، دوسری طرف سمجھ رہا ہے کہ فلاں اور فلاں بچا لیں گے، یا کوئی اور مشرکانہ خیالات رکھتا ہو. تو اپنی بھی اوپینین میں اختلاف خود اپنے بھی انسان طے نہیں کیا ہوا ہے، اس طرح سمجھا ہوا نہیں ہے کہ کیا آخرت ہے، اس کے لیے کیا تیاری کرنی ہے. تو اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ، اور اس کی طرف اشارہ کر کے یہ بات سمجھا دی جاتی ہے کہ جو کچھ بھی یہ کہہ رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے. اگر صحیح ہوتی تو ایک رائے ہوتی، ایک بات ہوتی، انسان کے خود ایک رائے بنی ہوئی ہوتی کہ یہ بات ایسی اور ایسی ہے. لیکن اختلافات کا ہونا ہی سمجھا دیتا ہے کہ جو کچھ وہ باتیں کر رہے ہیں وہ کیا ہے، صرف جھوٹ کا پلندہ ہے، صرف پروپیگنڈے ہیں، صرف باتیں ہیں جو وہ بنا رہے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اسی کے لیے بھی کہہ دیا جاتا کلا، ہرگز نہیں، سیعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے. کلا کہنا ہرگز نہیں کہنا اصل میں تو بہت زوردار انداز ہے، جیسے تنبیہ ہو رہی ہے نا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل بات صحیح نہیں ہے، وہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہے، حقیقت یہ نہیں ہے. نہیں کہنے میں کبھی دوسری طرف اسبات بھی ہوتا ہے نا کہ اصل میں ایسا ہے. جیسے ہم کوئی بات بتانے جا رہے ہوں کسی کو کہ یہ بات ایسی اور ایسی ہے، تو ہم پہلے نہیں کہتے نا کہ نہیں، جو بات لوگ سمجھے ہوئے وہ بالکل غلط ہے، بات ایسی ہے. تو اس طرح سے یہاں کلا آ رہا ہے کہ ہرگز نہیں، بات وہ نہیں ہے، بلکہ سیعلمون، وہ جلد ہی وہ جان لیں گے، جلد ہی انہیں پتہ چل جائے گا، انہیں معلوم ہو جائے گا. اب یہاں پہ کس طرح ہوتا نا کہ انسان جیسے تقوی اختیار کرنے کے بجائے جو آسان راستے ڈھونڈ لیتا ہے، صرف کسی تعلق، کسی رشتے کی بنا پر جنت مل جانے کے میٹھے خوابوں میں مدہوش ہے کوئی، یا آخرت کو ہنسی مذاق کا موضوع سمجھ لیا ہے، ان سب کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کلا، وہ ہرگز نہیں. اور یہ کہ سیعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے، جلد ہی وہ جان لیں گے. ثم کلا سیعلمون کہا جاتا، ثم پھر ہرگز نہیں تم جان لو گے. اب یہ دوبارہ دہرایا جانا جملے کا، دوبارہ سے وہی بات کہنا، قرآن میں ہم دیکھتے بھی آ رہے ہیں کہ کس طرح تاکید کے لیے ہوتا ہے نا، بات کو زیادہ اچھی طرح سمجھا دینے کے لیے، دل میں اتار دینے کے لیے، یا اس بات میں کلام میں زور بھی پیدا کرنے کے لیے، یا یہ کہ وہ بات کتنی سچی ہے، کتنی لازمن ہونے والی ہے، وہ کہنے کے لیے بار بار جیسے کہی جاتی ہے نا. تو ایک تو وہ انداز ہے ثم کلا سیعلمون. عام طور پہ گفتگو میں بھی ہم اس طرح سے بات کرتے ہی ہیں نا کہ دوبارہ بات کرنے میں زور جیسے پیدا ہو جاتا کہ یقیناً ایسا ہو کر رہے گا، کہ جیسے معنی دیتا ہے نا وہ جملہ جب دوبارہ کہیں. تو یہاں پہ اگرچہ کسی نے یہ بھی سمجھا کہ دوبارہ جو آ رہا ہے اس میں مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول اپنی قوم کو دو عذابوں سے ڈراتے ہیں نا. ایک وہ جو رسول کو جھٹلا دینے کی وجہ سے دنیا میں آتا ہے، دنیا میں جو پکڑ آتی ہے،
اور دوسری جو عذاب جو قیامت کے دن دیکھنا ہوگا تو اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ 2 دفعہ کہا جا رہا ہو کلّا سیعلمون، وہ دیکھ لیں گے، ابھی دیکھ سکتے ہیں، اگر اب اللہ کے رسول کا انکار کرتے رہے دنیا میں ہی پکڑ آ سکتی ہے، اور دنیا میں ہی اس کی نشانی قیامت کی وہ دیکھ سکتے ہیں، دنیا میں ہی ان کو پکڑا جا سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد قیامت کے دن پھر وہ بھی جان لیں گے، کلّا سیعلمون، اس کا معلوم ہو جائے گا۔ قیامت کو کہنا کہ وہ جلد ہی دیکھ لیں گے، کس طرح سے ہے نا، ایک تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو آج تو بڑے مذاق اڑا رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ یہ پہاڑ کہاں جائیں گے، یہ وہ سیدھا ہڈیاں کیسے گوشت ان پہ چڑھے گا، لیکن قیامت ان کے سامنے حقیقت بن کر نمودار ہو جائے گی، جلدی پتہ چل جائے گا۔ اور جلدی ایسی قیامت تو ہے ہی، جلدی جب آئے گی تو انسان کو ایسے ہی لگے گا کہ بس کچھ پہر ہی گزارے تھے، دنیا میں تو ایک پہر گزرا تھا اور قیامت آ گئی، لیکن ایک اور بھی طرح سے بالکل قریب ہی ہے کہ موت تو قریب ہی ہے ہر انسان کے، کتنا قریب ہے، بالکل جیسے ایک سانس کے جتنی دور موت ہے، اور وہ تو جیسے ہی موت آئے سمجھے حقیقت کھلنا شروع ہو جاتی ہے نا ہر انسان کی۔ قیامت تو اس کی موت کے ساتھ ہی، حدیث میں بھی جیسے آتا ہے نا کہ جو مر گیا بس اس کی تو قیامت ہی آ گئی، کہ اس کی قیامت شروع ہی ہو گئی۔ تو وہ بات بھی یہاں پہ سمجھ میں آتی کہ جب سیعلمون کہا جائے کہ وہ بہت ہی قریبی ہے، وہ جلدی آنے والی ہے کہا جا رہا ہے۔ اب یہاں 5 آیات میں بات ان کی ہو رہی تھی نا، جو بات اس وقت چل رہی ہے منکرین قیامت کو جیسے ہوش میں لانے کے لیے بات کی گئی کہ وہ بات کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، کس بارے میں وہ سوال جواب کر رہے ہیں۔ اب آگے کی تقریباً 10 آیات میں بہت ہی زوردار انداز میں لیکن مختصر الفاظ میں کائنات کی طرف توجہ دلائی گئی، اللہ کی نشانیوں کی طرف، جس پر انسان اگر غور کرے تو اپنے رب کی حکمتوں، رحمتوں، اس کی ربوبیت کہ وہ کیسا بہترین پالنے والا ہے، اور توحید اور قیامت کی نشانیاں انسان کو نظر آ جائے، سمجھ میں آ جائے بات نا۔ تو کہا جا رہا ہے آیت نمبر 6 سورہ نبا ہم پڑھ رہے ہیں، علم کیا لم نہیں، نجعل الارض، نہ جو ہم کے لیے نا ہم نے بنا دیا ارض زمین کو مہادا چھونا، ہم نے اسے بنا دیا۔ اب علم کہہ کر خطاب کرنا جو ہوتا ہے نا کہ کیا نہیں، اور ایک تو سوال اور پھر نہیں بھی ساتھ میں، تو اس میں بہت ہی زور بھی پیدا ہو جاتا ہے نا۔ اور کس طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے سوال کیا جائے تو اور پھر آگے جو بات کہی جا رہی ہے اس سے انسان کو سمجھ میں آ جائے کہ ایسا ہی ہے، کیا نہیں کہہ کے ہم جیسے پوچھیں تو کیا ایسا نہیں ہے، کیا میں تمہاری ماں نہیں ہوں، کیا مطلب ہوا، ہاں ہوں میں تمہاری ماں۔ تو بالکل اسی طرح سے علم کیا نہیں کہہ کے کہا جاتا کہ دیکھتے نہیں ہو کس طرح اللہ تعالیٰ نے بچھونا بنایا ہوا ہے تمہارے لیے زمین کو، مہادا جو ہے، مہادا کا لفظ کس طرح ہوتا ہے، وہ ایک تو گہوارے کو کہتے ہیں نا، جو بچے کے لیے اس کے سونے کے لیے، اس کے آرام کے لیے جو اس کا انتظام کیا جائے، مہادا سے بستر کو بھی کہا جاتا۔ مہتو کے معنی تیار اور ہموار کرنا بھی ہوتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس زمین کو ہم نے تمہارے لیے بچھونا بنایا۔ اب انسان سوچے زمین پر رہ رہا، بس رہا، اس سے فائدے اٹھا رہا ہے، دھرتی ماتا کے گن گا رہا ہے، اور کبھی غور نہیں کیا کہ یہ سب کچھ کس نے مہیا کر دیا۔ تو اس کی طرف یہاں توجہ دلائی گئی۔ پچھلی صورت میں بھی سورہ مرسلات جو اس سے بہت ملتی جلتی صورت ہے نا، اس میں بھی وہی توجہ دلائی گئی تھی نا، وہاں پہ بھی وہاں کے الفاظ کیا تھے، علم نجعل الارض کفاتا، کیا نہیں ہم نے بنا دیا زمین کو تمہارے لیے کافی، احیاء و امواتا، زندوں کے لیے مردوں کے لیے۔ اور یہاں الفاظ میں ہے کہ علم نجعل الارض مہادا، ہم نے تمہارے لیے اسے بچھونا بنا دیا۔ اللہ نے اس دنیا کی تمہارے لیے تخلیق کی، تمام انسانوں کے لیے ان کی ساری ضروریات مہیا کر دی، اس پر جیسی جیسی انسان کی ضرورت تھی، جیسی ہو سکتی ہے یا مستقبل میں ہوگی، ہر چیز مہیا کر دی۔ ہر سوچ لو تو اسی پہ ہم پورا گھنٹہ گزار سکتے ہیں کہ کیا نہیں اللہ نے ہمارے لیے اس میں بنا دیا، کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بندے کے لیے کیا رزق، کیسے اس کو پانی، کیسی اس کی ضروریات، کیا چیزیں اس کو چاہیے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مہیا کر دی، اور اس کے قدرت کی یہ سارے کرشمے آج انسان دیکھ رہا ہے۔ یہ سب کچھ کر کے انسان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ بس ایسے ہی چھوڑ دے گا کہ بس جاؤ مٹی میں مل جاؤ اور ختم؟ اتنا بڑا انتظام اللہ تعالیٰ نے بس ایسے ہی کیا تھا ختم مٹی میں ملانے کے لیے، انسان کیا یہ سوچ سکتا ہے؟
اور کیسے اتنی بڑی قدرت کا کرشمہ آج دیکھ رہے ہو اس زمین کا، زمین کس طرح سے بنی ہوئی ہے، اور وہ کیا دوسری دنیا نہیں بنا سکتا؟ وہ دوبارہ سے تمہیں نہیں اٹھا سکتا، دوبارہ ایک اور طرح سے ایک اور دنیا نہیں بنا سکتا؟ یہ انسان کیسے سوچ لیتا ہے نا۔ پھر اور دیکھو والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں بنا دیا۔ اوتاد کا جو لفظ ہے بتد کی جمع، بتد ہوتا ہے جیسے بڑی میخ کیل ہوتی نا، لیکن بڑی جس کا کچھ حصہ اندر ڈال کے مضبوط کر دیا جاتا ہے نا۔ والجبال اوتادا، پہاڑوں میں تو ویسے تو انسانوں کے لیے پہاڑ کیا کچھ خدمات انجام دے رہے ہیں، کبھی موسموں کا بدلنا، بارش کا برسنا، ان سے دریاؤں کا نکلنا، کیسے کیسے معدنیات، منرلز، پتھر، کیا کچھ حاصل ان سے انسان کر رہا ہے۔ لیکن یہاں ان کو میخیں کہا جا رہا ہے، میخیں بنا دیا اللہ نے ان کو۔ قرآن میں دوسرے مقامات پہ بھی بات آتی کہ وہ زمین کو جیسے سنبھالے ہوئے ہیں، سنبھال کر انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ انسان آج جانتے بھی ہیں کہ پہاڑ جیسے جتنے اوپر ہے زمین کے اندر بھی اس طرح گڑے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے کس طرح زمین کی پلیٹوں کو کی حرکت کو قابو میں رکھتے ہیں۔ تو وہ اور ویسے تو یوں ہی صرف پہاڑ کو، اونچے اونچے پہاڑوں کو اگر دیکھیں تو کیسی خالق کی قدرت نظر آتی ہے، ہیبت طاری ہو سکتی ہے نا، کہ وہ کیسا خالق ہے، کیسے اس نے پیدا کیا۔ اور پھر کہا جاتا وَخَلَقْنَاكُمْ، اور پیدا کیا ہم نے تم کو، ازواجا، ازواج پیدا کیا ہم نے، جوڑوں کی شکل میں ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ اب یہاں پہ سورج شروع ہوئی تھی تھرڈ فارم میں ہو رہی تھی نا بات، غائب کے صیغے میں ہو رہی تھی، سیعلمون، وہ جان لیں گے، وہ باتیں کر رہے ہیں، شور و غوغا کر رہے تھے، آخرت کے بارے میں ان کی بات تھی۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کیا کچھ رحمتیں کی ہیں، ان کا احساس دلاتے ہوئے ان سے خطاب ہو رہا ہے۔ سیکنڈ فارم میں بات ہو رہی ہے، پیدا کیا تم کو، ہم نے تم پیدا کیا ازواجہ، جوڑے جوڑے۔ اور پھر یہ بات بھی ویسے صرف خبر نہیں دی جا رہی کہ ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا، بلکہ بات وہیں سے چل رہی جو شروع ہوئی تھی نا، الم نجعل الارض مہادا سے۔ تو وہ سب باتیں سوچنے کی ہیں، کیا ہم نے نہیں پیدا کیا تمہیں؟ کیسے اپنی پیدائش پر غور کرو کہ ہم نے نہیں بنایا تمہیں، ازواج نہیں بنا دیا۔ اب یہ ازواج بنانے میں کیا کیا کچھ اللہ کی نشانیاں ہیں، انسان اگر غور کرے تو کتنی اپنے رب کی پہچان، اس کی ربوبیت کا احساس ہو۔ سورہ روم کی آیات پڑھتے ہوئے ہم نے سمجھا بھی ہوگا کہ غور کی ہوگی کہ کیا کیا اس میں نشانیاں ہیں، اور تفصیل میں بغیر گئے اس آیت کو سورہ روم کی یاد کر لیں کہ انا خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان اس نے محبت اور غم گساری پیدا کی۔ تو جس طرح ازواج کا بھی سوچیں تو عقل حیران ہو جائے نا، ایک جیسے ایک ہی اسپیشی بھی ہے، انسان ہی ہے دونوں، اور دونوں میں کس طرح مختلف بھی رکھا گیا، ایک دوسرے کا جواب رکھا گیا، دونوں کو مل کر زندگی کی گاڑی چلتی ہے۔ انسان کے اپنے بس میں نہیں تھا کون کیسا پیدا ہو، اللہ کا کیسا انتظام چلا آ رہا ہے ازل سے لے کر ابھی تک۔ انسان اس میں آج گڑبڑ پیدا کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے سنبھالا ہوا ہے تعداد کو کہ ادھر عورتوں کی کتنی ہو اور مردوں کی کتنی ہو، کس طرح سے انسان رہے، اور وہ سب کچھ کرنے والا کون ہے، کس کی قدرت ہے، کس کی ربوبیت ہے۔ انسان غور کرے، ذرا سوچے، اور انسان غور کرے اپنے رب کی نعمتوں پہ۔ وجعلنا، اور بنایا ہم نے، نومکم، نیند تمہاری، سباتا، اس کو آرام دلانے والی۔ یہ بھی سب وہی سوال کی طرح، اور کون ہے بنانے والا، کس نے کی وہ نیند تمہارے لیے، کس نے اس نیند یہ پیدا کی۔ نوم کہیں تو سونا، اور گہری نیند سونا جیسے آتا نا، تو ہم نے کیا نیند کو سباتا کا لفظ سبتا سے ہے، سبت کے معنی ہوتے آرام، راحت کے معنی، بلکہ ایسا آرام جس کے بعد راحت ہو، سکون مل جائے، اطمینان ہو جائے۔ ایک معنی اس کے کٹنے کے بھی ہوتے ہیں، کٹ جانا، جس طرح وقتی طور پہ جیسے جسم سے روح کٹ جاتی ہے نا، ایک زندگی کی کتنی ہی چیزوں سے، ساری مصروفیات سے، سارے کتنے ہی ایسے کام جو زندگی کے ایک طرح کے مظہر ہے، زندگی کا کی نشانی ہے ہمارے اندر ہے، وہ سب جیسے اس سے ہم کٹ جاتے ہیں نا، انسان اس سے کٹ جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ کیسا بے بس بھی ہے، کیونکہ آگے بے بس ہو جاتا ہے نا، انسان کو سونا ہی پڑتا ہے، خود سونا چاہے تو نہیں سو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ نیند دے،
اور پھر ساتھ ہی کس طرح موت کی یاد دلانے والی بھی چیز ہے نا نیند. بالکل موت کی تو کیسی بڑی نشانی ہے، تقریباً آدھی جیسے موت ہی ہے نا، کہ اس میں انسان کی روح جیسے الگ ہو گئی ہو، کچھ وہ کر نہیں رہا ہو، وہ اسی طرح سن نہیں رہا ہے، سوچ نہیں رہا ہے، کچھ کام نہیں کر سک رہا ہے، اپنے خود بس میں نہیں ہے. اور پھر انسان کا نیند سے بیدار ہو جانا وہ قیامت کی کتنی بڑی نشانی ہے. بالکل اسی طرح قیامت میں اٹھ کھڑا ہوگا انسان، جس طرح آج کے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اپنے بس میں نہیں ہوتا، کب کس وقت آنکھ کھل جائے، کس وقت اللہ تعالیٰ چاہے اٹھا دے، اسی طرح وہاں پہ انسان اٹھ کھڑا ہوگا. تو وہ نشانی یہاں دکھائی جاتی کہ کس نے یہ بنایا تمہاری نیند، ہم کیا نہیں بنائی ہم نے تمہارے لیے، نیند کو آرام کی چیز نہیں بنایا. انسان کو خود اپنے آرام کی اتنی فکر نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ایسی نیند نہ دیتی ہوتی تو چاہے بیٹھا جاگتا ہی رہتا مسلسل، کوشش بھی کرتے ہی آج انسان کے راتوں کو دن بنا کے بیٹھے ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کا کیسا انتظام کیا گیا کہ اسے ضرور آرام مل جائے، اس کے ذریعے سے کس طرح انسان اپنی زندگی بہترین طریقے سے گزار سکے. اور پھر کہا جاتا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور کر دیا ہم نے رات کو لباس، پردہ بنا دیا، رات کو تمہارے لباس بنایا. جس طرح لباس آدمی کو اپنے اندر چھپا لیتا ہے نا، اسی طرح رات بھی انسان کو ایک تو سکون اور اطمینان بخشنے والی، اور رات کی چادر جیسے اپنے اندر چھپا لیتی ہے انسان کو. بہت کتنی ساری ایسی چیزیں جو خلل انداز ہونے والی ہیں، اس سے محفوظ ہو کر انسان سکون حاصل کر لیتا ہے. رات نہ ہو تو سوچے اس طرح کی نیند ہو نہیں سکتی نا جیسے رات کی نیند ہوتی ہے. دوسرے سبھی کو مجبور ہونا ہو کہ گھروں میں رہیں، گھروں کے اندر پہنچ جائیں، اطمینان میں آ جائے، پوری بستی جو ہے وہ سو رہی ہو اور اطمینان کی نیند وہ انسان حاصل کر لے، تو کیا وہ نعمت ہے، کس طرح سے یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس پر غور کرو. اور وہ سب بھی پھر اسی طرح قیامت کی بھی یاد دلانے والی چیز. اور پھر وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو معاش کی سرگرمیوں کا وقت بنایا. لیل اور نہار دونوں بھی ویسے تو غور کریں تو اللہ کی کیسی کیسی قدرتیں نظر آتی ہیں نا، کہ وہ اللہ نے کس طرح سے انسان کے لیے جو انتہائی ضروری تھی. زندگی ممکن ہی نہیں ہوتی نا یہ دن اور رات نہیں ہوتے تو یہ نباتات نہ اگتی، اس طرح سے انسان کی زندگی چل نہ سکتی تھی. اور پھر جیسی انسان کو ضرورت تھی، تھوڑے آرام کی ضرورت ہے، نیند دیتی، پھر اٹھ کے کاموں کی بھی ضرورت ہے، معاش کی ضرورت ہے، اپنے لیے پھر حاصل کرنا ہے اپنا معاش، اس کے لیے انسان کوشش کرے. اس کے لیے جیسی ضرورت تھی کہ روشن دن ہو، وہ روشن دن عطا فرما دیا اللہ تعالیٰ نے. کس طرح سے یہ ساری نشانیوں کی طرف جو توجہ دلائی گئی، تو وہ کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بس خود بخود چیزیں بن گئی ہوں، بغیر مقصد کے بن گئی ہوں، بلکہ ایک حکیم آقا ہے، پورے قدرت رکھنے والا آقا ہے. اس نے جس طرح سے ہر چیز کو انسانوں کی خدمت کے لیے لگا دیا کہ وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کے پھر اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے، اپنے رب کے شکر گزار انسان بنے، اس کو سمجھے. اور پھر جس نے یہ سب کچھ عطا کیا تو پھر لازمی ہے کہ ایک ایسا دن بھی آئے کہ انسان دیکھے کہ اس نے کیا ان نعمتوں کے ساتھ رویہ اس کا کیا تھا. اور پھر اور مزید نشانی کی توجہ دلائی جاتی. وَبَنَيْنَا، اور بنایا ہم نے. بنانا کہنا کس طرح تو جیسے کسی چیز کی تعمیر کرنا، بنانا. فوقکم، اوپر تمہارے، سب سات، شدادہ مضبوط، سات مضبوط بنائے اوپر. اب یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ اوپر آسمان بنائے، بلکہ سبعن شدادہ کئی لفظ آ رہا ہے، لیکن سبعن شدادہ سے سمجھ میں آتا ہے کہ آسمان ہی کی طرف اشارہ ہے. دوسری جگہ جس طرح قرآن میں بات آتی ہے اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ آسمان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. پیچھے سورہ ملک میں جو بات کہی گئی تھی نا، وہی بات اصل میں یہاں بھی ہے. جیسے وہاں تھا نا کہ ہم نے اوپر 7 آسمان بنائے، سبع سماوات طباقا، تہ بر تہ بنائے، اور اس میں تم کوئی تفاوت نہیں دیکھو گے. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، نظر دوڑاؤ کوئی فطور نہیں نظر آئے گا، پھر نظر دوڑاؤ کوئی فطور تمہیں نظر نہیں آئے گا، کوئی اس میں شگاف، کوئی خرابی نظر نہیں آئے گی، تمہاری نظریں تھک کر واپس آ جائیں گی. تو وہ اسی کی طرح یہاں سب شدادہ کہہ کر اشارہ ہو رہا ہے کہ کیسا وہ مضبوط آسمان ہے، اس کی جیسے بالکل سرحد مستحکم ہے. 7 آسمانوں کی پوری حقیقت آج انسان کے لیے سمجھنا تو مشکل ہے، لیکن 7 مختلف طبقے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس طرح ہے.
اور پھر سوچیں جو ستارے اور سیارے اور کہکشانے کس طرح سے اتنے لا تعداد اتنے زبردست قسم کے سیارے اور ستارے اور کیا کچھ ہو، اور کوئی آپس میں ٹکراتے نہیں، کوئی زمین پہ نہیں آ گرتا، اور پورا نظام کیسے بہترین طریقے سے بس چلا جا رہا ہے۔ ذرا اس کو غور کر کے دیکھیں تو کیسی اللہ کی کتنی بڑی قدرت نظر آئے کہ وہ جس نے وہ بنائے، وہ اتنے زبردست 7 آسمان تمہارے اوپر، وجعلنا اور بنایا ہم نے سراجا وہاجا، سراج کے معنی ہوتے جیسے چراغ، روشن چراغ کو کہا جاتا۔ وہاجا کا جو لفظ ہے وہج سے ہے، وہج جیسے آگ کی بھڑک کو بھی کہا جاتا، سورج یا آگ کی جیسے بھڑکنا، تپش، چمک کے لیے بھی آتا، بلیزنگ فائر جیسے ہو۔ تو اس کو اب سورج کے روشنی ایسے ہی ہے نا، بہت ہی روشن بھی، بھڑکنے والا بھی، تپش بھی اس میں۔ تو وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا، اب یہاں تو بس 2 الفاظ میں بتا دیا گیا، ہم نے بنائے سراجا وہاجا، روشن چراغ بنا دیا۔ اب انسان اس پہ اگر غور کرے تو اللہ تعالیٰ کی کیسی شکر بھی پیدا ہوگا، غور کرے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے ہماری خدمت میں اس کو لگا دیا، وہ جو کئی لاکھ گنا سے بڑا ہے ہماری زمین سے، جس میں کتنی زبردست قسم کی حرارت ہے، اس کا جو ٹمپریچر ہے یہاں پہ تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ 1,40,00,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ اتنی زمین سے کوئی کروڑوں میل دور ہونے کے باوجود یہاں پہ کیسے وہ اپنی حرارت اور روشنی پہنچا رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کرے پہ زندگی ممکن ہو رہی ہے۔ اور ویسے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جاننا ہے تو ہمارا سورج بھی کچھ نہیں ہے، وہ سورج جو ہماری زمین سے کئی لاکھ گنا بڑا ہے، وہ اس سے بھی لاکھوں گنا بڑے بڑے کائنات میں ستارے، اسٹارز موجود ہیں۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، ہم سے خطاب ہی ہو رہا ہے نا، ہم نے بنایا تمہارے لیے، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، تمہارے لیے 7 آسمان اوپر بنائے۔ تو ہمارا جو ہمیں جو کام دے رہا ہے، ہماری جو خدمت میں لگا ہوا ہے سورج، اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس پہ غور کرو کیسے کس نے وہ بنایا۔ وَأَنزَلْنَا اور اتارا ہم نے، مِنَ الْمُعْصِرَاتِ بادلوں سے، ماءً ثَجَّاجًا پانی، سجاجہ کا جو لفظ ہے سجا سے جیم جیم، اس کے سجاجہ کے معنی ہوتے بہت زور کی بارش، موسلا دھار، جیسے پانی کا ریلا آ رہا ہو نا۔ موسرات کا جو لفظ ہے عین صادر اثر سے، اس کے جیسے نچوڑنے کے بھی معنی ہوتے ہیں موسرا، پھر اس سے جب موسرا کہا جائے تو مطلب ہوتا کہ ایسے جو پانی سے لدے ہوئے بادل، بہت ہی زیادہ جیسے برسنے کے قریب ہو، بہت زیادہ پانی سے لدے ہوئے بادل ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اس کس طرح پانی سے لدے ہوئے بادل بھیجے، کس نے بھیجے؟ وہ تمہاری طرف، تمہاری زمین کے اوپر، اور پانی کا ریلا بہا دیا، موسلا دھار بارش عطا کر دی۔ وَأَنزَلْنَا ہم نے کیا، دیکھتے نہیں ہو کس نے؟ ہم علم نجعل الارض جیسے ہے، ہم نے کیا، ہم نے اتارا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کس نے اتارا؟ یہ پانی کتنی بنیادی ضرورت انسان کی، جس کے بغیر زندگی نہ ہو، وہ دینے والا کون ہے؟ اس کے لیے پھر وہ پورا سسٹم پہ بھی غور کر لیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وہ کیا نظام وہ بہترین رکھا، جس کے ذریعے سے آج ہمیں وہ ٹھنڈا میٹھا پانی پہنچ رہا ہے، پاک صاف ہو کر، وہ اس کڑوے پانی سے اٹھ کے سمندر کے، اور وہ میٹھا پانی اتر کے پہنچ رہا ہے، فریز کیا جا رہا ہے، پھر ہم تک پہنچایا جا رہا ہے۔ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پہنچایا، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، لی تاکہ نخرجہ ہم نکالیں، ہم بہی ساتھ اس کے، ہی کا اشارہ وہ پانی کی طرف، ماءً ثجاجہ کی طرح ہو رہا ہے کہ حبا و نباتا، حبا اناج، نباتا اور نباتات اور سبزی اور سب کچھ جو کچھ بھی اگاتا ہے انسان، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کچھ غلہ سب کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا اس پانی کے ذریعے۔ وہ سورج، وہ پانی، اس کیا کیا، وہ اتنی دور سے جو چمکنے والا سورج کام کر رہا ہے تمہارے لیے، وہ کہیں پانی اڑا رہا ہے، پانی تمہارے پاس آ رہا ہے، پھر اس سے زمین کے اندر سے وہ کیا کچھ اگایا جا رہا ہے، کیا نعمتیں تمہیں اللہ نے دی ہیں، غور کیا اس پہ کبھی؟
समझ रहे हो कि वो तुम्हें पकड़ेगा नहीं, इन नेमतों के बारे में तुमसे पूछेगा नहीं, तो उस पर जरा गौर करो। व जन्नातिन अल्फाफा, और जिसने तुम्हारे लिए घने बाग बना दिए। अल्फाफा का लफ्ज लाम से लफ्फा से है। लफ्फा होता है जैसे बहुत ही ज्यादा तह बर तह जैसे के माने होते हैं। तो जन्नातिन अल्फाफा जब कहा जाए बाग की जब खुसूसियत आ रही हो तो क्या मतलब होगा कि बहुत ही ज्यादा घने बाग, जैसे एक के ऊपर एक चढ़े आ रहे हो दरख्त और पौधे और बेले। तो जन्नातिन अल्फाफा, घने बाग तुम्हारे लिए उसने उठा दिए, उसने उगा दिए तुम्हारे लिए। और फिर ये सब तो गौर करने के बाद कि ये सारी निशानियां दिखाने के बाद फिर कहा जाता इन्ना बेशक यौमल फसली, फैसले का दिन, काना मीक़ाता, एक मुकर्रर दिन है। मीक़ाता कहे तो मुकर्रर दिन है। आज इंसान को नहीं पता, किसी को नहीं पता वो दिन कब आना है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आज मुकर्रर ही नहीं है, ऐसा नहीं है। तय है वो दिन, अल्लाह ताला के पास तो बिल्कुल तय है किस दिन उसको आना है, उसका दिन लम्हा, उसकी तारीख सब तय है, मीक़ाता है वो दिन। और यौमल फसला यहाँ पे भी कहा जा रहा है सूरह मुरसलात की तरह क़यामत के दिन को। एक तो वही फैसले का दिन, अलग करने के भी माने होते, फसल को अलग भी किस तरह कर देते हैं ना, क़यामत का दिन सबको अलग अलग कर देगा, हर एक को तन्हा अल्लाह के पास खड़े होकर जवाब देना है। आज जो जिस तरह से इंसानों के गुरोह बने हुए हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएंगे उस दिन। तो वो सबको अलग करने वाला और फैसला का दिन वो मुकर्रर है। अब यहाँ पे उन सब निशानी के बाद इन यौमुल फसली काना मीक़ाता कहना किस तरह है कि वो सब चीजें क्या बात साबित कर रही हैं, क्या समझा रही हैं, क्या समझ में आता है। जैसे पूरी जो ऊपर बहस हो रही थी उसकी समरी, उसका खुलासा सामने रख दिया जा रहा हो कि सारा एहतमाम जो अल्लाह ताला ने किया इंसानों के लिए, जो इंतजाम जो उसकी परवरिश के चल रहे हैं, सब का लाजमी नतीजा है कि इंसान से पूछा भी जाए नेमतों के बारे में। वो लाजमन फिर एक फैसले का दिन आना है जिसमें सब जमा होंगे, जिसमें फिर जैसे जिसका जो रवैया है उसके मुताबिक उनसे मामला किया जाए। और वो दिन कैसा होगा, थोड़ी सी उसकी आगे तफसीलाती किस तरह पैराग्राफ चल रहा है ना सूरत में। पहला 5 आयत का था, फिर ये तकरीबन 10 आयत में निशानियां बताई गई। अब फिर आगे उस यौमुल फसल की थोड़ी सी तफसील, थोड़ी सी झलकी रखी जाती कि क्या वो दिन होगा, कैसा यौम, जिस दिन यूंफखू, फूंक दिया जाएगा, फिर सूर में। अब ये सूर कौन सा है जो फूंक दिया जाएगा, आगे आ रहा है ना, फतअतून अफवाजा, बस तुम आ जाओगे। अब यहाँ भी फिर खिताब चल रहा है, मुजरिमीन से भी खिताब चल रहा है कि तुम आ जाओगे अफवाजा, गुरो दर गुरो। फौज का लफ्ज तेजी से गुजरने वाली, जैसे जमात एक बड़ा ग्रुप उसके माने होते, तो फौज दर फौज, गुरो दर गुरो तुम आ जाओगे। तो जब लोग उठकर आ जाएंगे गुरो दर गुरो, तो फिर वो दिन, वो सूर उस वक्त आखिरी सूर होगा ना, जो तफसील पीछे हम समझते रहे किस तरह एक सूर जो घबरा देने वाला सूर है, फिर एक जिसमें क़यामत आ जाए, हर चीज खत्म हो जाए, और फिर अब ये आखिरी सूर जिसमें इंसान जिंदा होकर खड़े हो जाए। तो उसको यहाँ पे कहा जा रहा है, वो इंसानों की निकलने की कैफियत को यहाँ पे कहा गया फतातून अफवाजा, गुरो दर गुरो। दूसरी जगह सूरह कमर में उसका नक्शा खींचा गया, यखरुजून मिनल अजदासी कअन्नहुम जरादुम मुंतशिर, कि वो किस तरह से निकलेंगे गोया वो बिखरी हुई टिड्डियां, मुहताईन इला दाई, जैसे पुकारने, जो दाई जो पुकार रहा हो उनकी तरफ दौड़े जा रहे होंगे। एक कोई पुकार हर एक को सुनाई दे रही है, उसकी तरफ दौड़ लगा रहे हो, जो टिड्डियों की तरह वो निकल खड़े होंगे। पढ़ के कैसा वैसे इस आयत को लगता है ना, आज दुनिया में इंसान देखता रहता है किस तरह अचानक टिड्डियों के दल निकल आए। बल्कि सिकेटा याद आ रहा था जो यहाँ पे निकलते, कई सालों तक गायब है, कुछ नहीं पता जिंदा भी है कहीं या नहीं, क्या हो रहा है। और फिर आगे 10-15 साल बाद अचानक उनके हमला हो रहा है, बेहिसाब निकल के आ जाए। तो इंसान उसी तरह जमीन से बस निकल आए, तो निकल आएंगे क़यामत के दिन जिस तरह आज देख रहे हो निकलते हुए। तो वो फौज दर फौज, एक गुरो दर गुरो, गुरो कई तरह के हो सकते हैं कि हर जमाने के लिहाज से निकल रहे हो लोग, जिस तरह से भी निकल रहे हो। वह फुतिहत समाओ, और खोला जाएगा आसमान, फकानत अब्वाबा, बस हो जाएगा वो दरवाजे,
اوپر یہ والی آیت جو تھی، آیت نمبر 18، اس میں تو قیامت کا آخری وقت کا منظر تھا نا، کہ جب قیامت کے دن کا یوم بعث الموت کا، بعد الموت کا، کہ جب اٹھیں گے دوبارہ سے اٹھا کھڑے کیے جائیں گے انسان. لیکن اب یہاں جو دنیا میں قیامت آئے گی اس طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے کہ وفتحت السماء، کھولا جائے گا آسمان، اور وہ دروازے ہو جائے گا. دروازے ہو جائے گا یعنی جیسے کوئی آسمانی آفتیں ٹوٹی پڑ رہی ہوں، جیسے ہی جو دوسرا نفخ سور ہوگا نا، وہ جس کے بعد یہ حال ہوگا کہ آسمان کا کیا کیفیت ہوگی. قرآن ویسے تو کئی جگہ کئی طرح سے بیان ہوئی، آگے کی صورتوں میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے ابھی تیسرے سپارے میں. لیکن یہاں پہ جس طرح بابا کہا جاتا تو یہ لگتا کہ جیسے آفتیں ٹوٹ پڑ رہی ہوں، یا اوپر کا حال نظر آ رہا ہو کہ کیا ہے جو آج ہمیں ایک نیلی چادر تنی ہوئی نظر آتی، ویسی نہیں ہوگی، بلکہ وہ دروازے بن گیا ہو. وسیرت الجبال ہو، اور چلائے جائیں گے. سیرہ سین یہ جیسے کسی چیز کو چلا جانا، تسیر کہیں تو ہوتا ہے جیسے کوئی خود کسی کو چلائے. تو وسیرت الجبال، پہاڑ ابھی پیچھے دیکھ رہے تھے، پہاڑوں کی بات سمجھ رہے تھے، یاد دلایا گیا تھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے وہ اوتاد ان کو بنایا. آج تو وہ ایسے پھنسے کھڑے ہوئے زمین کے اندر تک، اور وہ پہاڑ اتنے زبردست، اتنے مضبوط پہاڑ جس کا انسان سوچ نہیں سکتا کہ وہ اپنی جگہ سے ہلیں گے. وہ چل رہے ہوں گے، اب جیسے زمین سے اکھڑ کے چلنا شروع کر دیں. اور فکانت سرابا، پس ہو جائیں گے چمکتی ہوئی ریت. سرابا کیا ہوتا ہے نا، سراب پتہ ہے نا، انگلش میں مراج جس کو کہتے ہیں، کہ چمکتی ہوئی ریت دور سے نظر آ رہی ہے اور پانی کی طرح لگ رہی ہے، وہاں پہنچو تو کچھ پانی وہاں ہے ہی نہیں. آج جو اتنے بڑے زبردست قسم کے پہاڑ ہیں، وہ چل کر دھول بن کے اڑ جائیں. دوسری جگہ آتا بھی ہے، کہا گیا نا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، کہ ان لوگ جبال کے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے. فَقُلْ کہو يَنسِفُوهَا رَبِّي نَسَفًا، سورۃ طٰہٰ کی آیت، کہ میرا رب اسے دھول بنا کر اڑا دے گا. فَيَذَرُوهَا فُقَاعًا صَفْصَفًا، اور زمین کو ہموار چٹیل میدان بنا دے گا. لا تری فیہا عوجا ولا امتا، اور اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے. تو برابر بالکل سراب بن گئے، جیسے کچھ تھا ہی نہیں وہاں. انسان اس طرح سے پہاڑ سارے غائب ہو جائیں، دھول بن جائے، اس طرح سے چلا دے گا اللہ تعالیٰ. پھر وہی آخرت کا مرحلہ، آخری مرحلہ. ان بے شک جہنم کانت ہے مرصادا. مرصادا کہتے تو کس طرح مرصد، مرصاد جیسے گھات کو کہتے. گھات کیا ہوتی؟ جو شکار کو پھانسنے کے لیے بنائی جاتی ہے نا، کہ شکار کو پتہ نہیں ہے کہ کوئی پیچھے چھپا بیٹھا ہے، وہ اچانک اس میں پھنس جائے، پکڑ لے. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اس طرح جہنم کو مرصاد کہا جا رہا ہے. دنیا میں جو اللہ کے جو باغی ہیں، جو طاغین ہیں، وہ تو ایسے بے خوف ہو کے دنیا میں جو چاہے فساد برپا کر رہے ہیں، کیا کچھ اچھل کود مچائی بھی ہے. لیکن وہاں پیچھے ہی جیسے جہنم چھپی بیٹھی ہے، ان کے گھات میں ہی ہے، اس میں وہ اچانک جیسے پھنس جائیں گے تو وہ پکڑ لے گی. للطاغین مآبا، لیے طاغین، طاغی کی جمع. طاغی کہتے ہیں طغا سے نا، سرکشی کرنے والے. اب سرکشی کیسے جو اللہ کی بندگی سے نکلنے والے، اپنی سرکشیوں، اپنی اللہ کی نافرمانیوں سے دنیا کو دوسروں کے لیے، دوسرے انسانوں کے لیے کیسے جہنم بنا دیتے ہیں نا. انسان بنا رہے ہیں، بنا دیتے ہیں. وہ طاغین کا جو ہے وہ وہاں جہنم ان کے گھات میں ہے، اور مآبا وہ ان کا ٹھکانہ ہوگی. وہیں ان کو جا رہنا ہوگا، وہاں سے نکل نہیں سکیں گے. وہ ان کا ٹھکانہ ہے جو جہنم ان طاغین کا. لابثین فیہا احقابا، لابثین لبسا ہوتا ہے رہنا، کسی جگہ ٹھہرنا، رہنا. تو لابثین پڑے رہیں گے فیہا، اس میں، ہاں کا اشارہ جہنم کی طرف. احقابا حقب کی جمع. حقب کہتے ہیں جیسے قرن کا لفظ دوسری جگہ آتا نا قرآن میں، یا ایک بڑی مدت. کسی نے 80 سال کی مدت بھی سمجھا، لیکن ایک لمبی بڑی مدت کے لیے اصل میں ہے. اور نہ صرف مدت بلکہ حقب کے معنی میں یہ بھی ہے کہ ایک ایسا پیریڈ، ایسا دور جس کے پیچھے دوسرا بھی دور آ رہا ہو، دوسرا بھی شروع ہو جائے فوراً. فیہا احقابا کہنے سے سمجھ میں آتا ایک دوسرے الفاظ میں جیسے وہی بات کہی جا رہی ہے جو دوسری جگہ خالدین فیہا کے کہا جاتا ہے نا. کئی جگہ خالدین فیہا ابدا بھی آتا ہے، بلکہ کہ وہاں پہ رہنا ہوگا جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ. اسی کو یہاں پہ احقابہ کے لفظ سے کہا جا رہا ہے.
مدت، اور بلکہ عقابہ کہنے سے یہ بھی ہو جاتا ہے کہ مدت کہنا کیسے ہوتا ہے نا کہ ایک مدت گزارنے کے بعد انسان جیسے سمجھ رہا ہو کہ بس اب ختم ہونی ہے، پھر ایک اور مدت شروع ہو جائے تو اور کتنا ٹارچر، کتنا بڑا اور مشکل ہو جائے نا عذاب سہنا. تو ایک مدت کے بعد پھر دوسری مدت، اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ کیسی ہوگی. مدتیں کیا پتہ مختلف قسم کے عذاب، ایک مدت میں پھر دوسری میں ہو، واللہ اعلم. تو وہ اس میں ہی، مگر وہ عقابہ مدتوں تک اسی میں رہیں گے. لا یذوقون، نہیں وہ چکھیں گے، فیہا اس میں، بردوں ولا شرابا، ٹھنڈک ولا اور نہ شرابا، کوئی ٹھنڈک کی چیز ہی نہیں ہوگی. پیچھے سورہ مرسلات میں جیسے تھا کہ ان کے سایہ بھی ہوگا تو وہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوگا، کوئی پینے کی چیز ٹھنڈی نہیں. آگ، گرم آگ ہے، اور اس میں پھر کوئی ٹھنڈک کی کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ جہاں کوئی تھوڑا سا سکون انسان حاصل کر لے، نہ کوئی سائے کے لیے، نہ کوئی پینے کے لیے. ولا شرابہ، نہ پینے کے قابل کوئی چیز ہوگی. دھوپ گرمی کے اندر کتنی پیاس انسان کو لگتی ہے، پیاس ہو اور پانی نہ ہو پینے کے لیے، کوئی پینے جیسی چیز نہ ہو. اگر ہوگی تو کیا، الا مگر حمیم و غساقہ، حمیم جیسے ہوتا ہے نا ابلتا ہوا گرم پانی، غساقہ کہتے ہیں جو جیسے پیپ، زخموں کا دھون وغیرہ ہوتا ہے نا، لہو اور خون وغیرہ گندگی جو زخموں سے نکل رہی ہو، یا اور جو جسم کی دوسری گندگیاں نکل رہی ہوں. سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح وہ بدبودار گندا ایسی چیز جو پینے کے قابل ہی نہیں ہے، یا وہ ہے غساق ہے جو بہتی ہوئی وغیرہ، یا پھر ابلتا ہوا پانی. دوسری جگہ سورہ رحمان میں کیسے آتا نا کہ اس جہنم اور اس کے یطوفون بینہا و بین حمیم آن، ابلتے ہوئے پانی کے چشموں اور جہنم کے درمیان گھوم رہے ہوں گے. یہاں گرمی لگے وہ چشموں پہ جائے، وہاں سے منہ جھلس جائے تو واپس اس طرف آئے. اللہ تعالیٰ اس سے پناہ میں رکھے. ایک تو آسان حساب اللہ تعالیٰ نے ہم سے اتنی نعمتیں پیچھے یاد دلائے گئی، ان نعمتوں کا حق ادا نہیں کرنے والوں کا یہ انجام ہے. انشاءاللہ ہم پورا حق ادا کرنے والے ہوں اللہ کی نعمتوں کا. اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کا حساب نہ لے. اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اعوذ برحمتک من النار، اپنی رحمتوں کی پناہ میں اللہ تعالیٰ ہم سے لے لے. اور یہ سب ہے، اور اس کو اتنا زبردست قسم کا عذاب کا نقشہ کھینچا گیا، لیکن ہے کیا وہ جزاء وفاقہ. جزاء وفاقہ کہنا کیسا نا، جزا بالکل ایک تو جزا ہے، جو کیا تھا اسی کا بدلہ ہے، اتنا ہی بدلہ ہے، ویسے ہی بدلہ ہے جو انہوں نے کیا تھا اسی کا بدلہ دیا جا رہا ہے ان کو، بالکل اسی طرح کا. اور وفاقہ کہنا کس طرح ہے کہ جو ملے گا بالکل ٹھیک ٹھیک، نہ کم نہ زیادہ. وفاقہ کہنے میں یہ بات ہے نا، بالکل ایگزیکٹ جیسا وہ ڈیزرو کرتے تھے، جو کام انہوں نے کیے تھے بالکل اتنے ہی ویسے ہی، بالکل اسی کے موافق، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا، وہ ہے جزاء وفاقہ. اس کے موافق ہی ان کو اس کی سزا مل رہی ہوگی، اس کا بدلہ ان کو مل رہا ہوگا. انہم بے شک وہ کانو تھے، لا یرجون حسابا، نہیں امید رکھتے حساب کی. یہ نہیں آ رہا کہ حساب کا انکار کرتے تھے، جھٹلاتے تھے آخرت کو، بلکہ یہاں آ رہا ہے لا یرجون، امید نہیں رکھتے تھے. تو امید نہیں رکھتے تھے کس طرح ہے نا کہ وہ توقع ہی نہیں رکھتے تھے، انہوں نے کچھ اور ہی امیدیں پالی ہوئی تھیں. ساری کوششیں تو دنیا کے حصول کے لیے کر رہے تھے دن اور رات، اور آخرت کے لیے کیا تھا، خالی خولی تمنائیں تھیں. ہم کن لوگوں میں پیدا ہو گئے ہیں، کس کی نسل سے ہیں، اسی کی بنا پہ بس آخرت میں کچھ بن جائے گا، یا کچھ اور درمیانی واسطوں سے امیدیں تھیں. ساری زندگی تو میں گناہ جو چاہے کرتے رہے، پھر کچھ جا کے کام کر لیں، کچھ چڑھاوے چڑھا دیے، کسی اور کو خوش کر دیا، اور پھر وہاں پہ بس بیڑا پار ہو جائے گا. ایسی غلط امیدیں انہوں نے باندھی ہوئی تھی نا، سوچا نہیں تھا کہ ایک ایک چیز کا وہاں حساب دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ایک ایک چیز وہاں پہ جیسے گن کے رکھی تھی. آگے آ رہا ہے وَقَدَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور جھٹلایا ہماری آیات کو، جھٹلایا جانا. کذبوا بآیاتنا کہہ دیا گیا کہ جھٹلایا ہماری آیات کو، پھر کذابا کہنا کیسے نا، مصدر فارم میں مطلب یہ ہوگا کہ جسے بری طرح جھٹلا دیا، جنہوں نے زبردست طریقے سے جھٹلا دیا، سنا ہی نہیں، مانا ہی نہیں، بس سننے سے پہلے جھٹلانے کے لیے تیار تھے، آخرت کی بات پہ وہ سننے ہی نہیں چاہتے تھے، اسے انہوں نے جھٹلا دیا. تھا کیا، وہ تو جھٹلا رہے تھے، لیکن وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے لکھ رکھا تھا ایک کتاب میں، ایک ایک چیز گنی ہوئی رکھی تھی. أَحْصَيْنَاهُ کیسا ہوتا ہے نا، بالکل پوری طرح سے شمار کیا جانا. جیسے ہوتا ہے نا کچھ لوگ کتنا اپنا حساب کتاب کیسا جیسے پورا لکھ کے رکھتے ہیں،
ایک پائی بھی اگر ادھر سے ادھر ہو جائے تو پتہ چل جائے کہ اچھا اس میں کچھ کمی آ رہی ہے، کہ یہاں سے یہ آئی تھی اور یہاں اتنے میں نے خرچ کیا اور اتنے بچے میں. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز گن کے رکھی ہوئی ہے. کتابہ وہ بھی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، کس نے کتنے جھوٹ بولے، کتنی غیبتیں کی، کس نے کتنی دفعہ کس کو تکلیف پہنچائی، اپنے رب کا کتنا شکر کیا، کتنی ناشکریاں کی، اللہ کے احکامات کے آگے کتنی دفعہ جھکے، کتنی دفعہ اگنور کیے، کتنی دفعہ جاننے کی تکلیف ہی گوارا نہیں کی. ہر چیز حسنا ہم نے لکھا ہوا ہے، ہم نے گن کر رکھا ہوا ہے. تو اسی کے لحاظ سے وہاں پہ معاملہ ہونا ہے. فذوقوا پس چکھو، فلن نزیدکم الا عذابا، بس نہیں اضافہ ہونے والا مگر عذاب میں. اب یہاں اگر سے بات مستقبل کی ہو رہی ہے نا، قیامت کے دن جو ہونا ہے وہاں پہ جو ہے، لیکن اب یہاں کیسے کہا جاتا ہے چکھو. انسان آج جیسے سوچ لے نا، جیسے وقت ہی آ گیا ہو تو کیا ہوگا، کس طرح سے کہا جا رہا ہوگا کہ لو چکھو، اپنے جو کچھ دنیا میں کر کے آئے تھے اس کا مزہ چکھ لو. اب اتنے خوفناک آیات کے بعد پھر ایک طرف یہ کچھ انسانوں کے ساتھ جو بھولے ہوئے تھے، جنہوں نے غلط امیدیں باندھی ہوئی تھی، ان کا یہ اور یہ انجام ہے. انہیں تو کہا جا رہا ہے کہ چکھو جو کر کے آئے تھے، جو اس کا عذاب چکھو. اور فلن نزیدکم، ہم ہرگز اضافہ نہیں کریں گے مگر عذاب. بڑھنے والا صرف عذاب ہے، وہاں کچھ اور نہیں بڑھنے والا ہے. لیکن دوسری طرف اللہ کے نیک بندوں کے لیے بھی کیسی خوشخبری آ رہی ہے. ان للمتقین مفازہ، بے شک متقین کے لیے مفازہ کامیابی ہے. مفازہ فازہ کہتے ہیں جیسے کسی مصیبت سے بچ جانا، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ کسی محبوب چیز تک جو انسان چاہتا ہے اس کو پا لینا، اس کو سلامتی کے ساتھ بھلائی حاصل کر لینا، اپنی مراد کو پہنچ جانا، وہ اصل اس کا مفہوم ہوتا ہے فازہ کا. تو مفازہ وہ جو کامیاب ہو گئے، جنہوں نے کامیابی کو جو وہ چاہتے تھے وہ انہوں نے حاصل کر لی. لیکن وہ کس کے لیے؟ متقین کے لیے. متقین کیا ہوتا ہے؟ جو برائی کے انجام سے ڈرتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرتے ہیں. آج سوچے کرونا سے بچنے کے لیے کیا کیا احتیاطیں ہو رہی ہیں. وہ سب احتیاطیں کیا ہے؟ کرونا سے تقویٰ ہو رہا ہے نا، کہ بچانے کی کوشش ہو رہی ہے اپنے آپ کو کہ وہ لگ نہ جائے. بالکل اسی طرح اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، وہ جو پیچھے اتنے عذابوں کی تفصیل تھی اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آج انسان جو احتیاطی تدبیر کرتا ہے، مخصوص اعمال سے، کچھ رویوں سے پرہیز کرتا ہے، وہ تقویٰ ہے نا. تو وہ متقین کے لیے ہے. اصل میں صرف ایمان لانے کی بات نہیں ہو رہی. جو متقی کریں، جو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، جو اپنے اعمال کو صحیح کر لیں، وہ مفازہ، وہ کامیابی کو پالیں گے، اپنی مراد کو پہنچ جائیں گے. اور ان کے لیے اللہ نے کیا کچھ رکھا ہے، حدائق و اعنابا. حدائق، حدیقہ کا پلورل. حدیقہ کہتے ہیں باغ جو بہت ہی، ایک تو چار دیواری سے گھرا ہوا ہو، تو جیسے کوئی اپنا خاص ہو نا، پرسنل باغ ایک تو سمجھ آ رہا. دوسرے ہرے بھرے اور خوبصورت باغ کو بھی کہا جاتا. تو وہ انابا اور انگور. انگور کا ہے تو جنت کے انگور ہیں یہاں، بلکہ پاکستان کے انگور یاد آ رہے تھے انابا پڑھتے ہوئے. یہاں کے مقابلے میں وہ چمن سے، کوئٹہ سے آئے ہوئے انگوروں کی کیا بات ہوتی تھی نا. اور یہ تو وہ وہاں کی بات ہے، جنت کی بات ہے. انابا کا ذکر اس لیے بھی آتا ہے کہ ان کے عربوں کے لیے بھی ایک بہت ہی ان کا جیسے فیوریٹ ان کا فروٹ ہو، وہ ان کے لیے انگور ہوں گے. وَكَوَاعِبَ اترابا. اور کوائبہ کائب کا پلورل نوجوان عورتوں کے لیے آتا. تو کائب یعنی دوشیزہ عورتیں. اترابا کا جو لفظ ہے وہ ہم عمر کے لیے ہوتا ہے. تراب مٹی کو کہتے ہیں، مٹی میں ایک ساتھ کھیلنے والے، ہم جولی جیسے کہتے ہیں نا. تو ایک عمر کے، اب ہم عمر کہنا جو ہے وہ اس واقعہ میں بھی ہے. اسی طرح ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمام خواتین ایک عمر کی ہوں، یعنی اس وقت جو ایک ہوتی نا نوجوانی کی عمر جس میں انسان انتہائی یعنی بہترین بھی لگ رہا ہوتا نا، خوبصورت اچھے لگ رہے ہو، وہ ایک تو اسی طرح کی سب کی ایک ہی عمر ہو. دوسری یہ بھی بات ہے کہ اپنے ازواج کے ہم عمر ہو. تو ازواج کے ہم عمر ہونے میں بھی بڑی بات ہے نا، کہ زیادہ جیسے ایک جیسی سوچ، ایک جیسے خیالات، ہر چیز ایک جیسی ہوتی ہے نا. تو وَكَوَاعِبَ اترابا، ہم عمر نوجوان عورتیں. جنت کی بڑی نعمتوں میں سے نعمت ایسی خوبصورت بہترین ازواج کا ہونا. وہ کأسن دہاقہ. کأسن جو ہے پیالے کو، جام جیسے ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں، لیکن کاس کہتے ہیں اس پیالے کو جس میں مشروب بھرا ہوا ہو. اردو میں بھی جام اکثر اسی معنوں میں لیتے ہیں نا. تو وہ کأسن اور دہاقہ چھلکتے ہوئے، جو بہترین مشروب جیسے چھلک رہے ہوتے ہیں نا،
شراب کے بارے میں بھی یہاں کی شراب کا بھی آتا ہے کہ کیسے چھینٹے ادھر سے ادھر اڑ رہے ہوتے ہیں ان کے سننا ہے. تو وہ مشروب کیسے ہوں گے جو اشتہا دلانے والے دیکھیں تو چھلکتے ہوئے نظر آ رہے ہوں، وہ ان کو پیش کیے جا رہے ہوں گے. مشروبات کی بات تو پیچھے سورہ دہر میں اور تفصیل سے ہم پڑھ بھی آئے کہ کیسے کیسے مشروب وہاں کے ہیں. اور پھر لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہ نہیں سنیں گے کوئی لغو، کوئی بیہودہ بات، نہ کوئی جھوٹ. یہاں تو شراب پیتے انسان اول فول بکنے لگ جاتا ہے، لیکن جنت میں تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. سورت کے شروع میں بھی کیسی جو غلط باتوں کا ہی تذکرہ تھا نا کہ وہ کیا باتیں بنا رہے ہیں، کیا سوال کر رہے ہیں. مسلمانوں کو کتنی تکلیف بھی دیتی نا ویسے پروپیگنڈے ان کے خلاف ایسی باتیں ہو رہی ہوں، لیکن اس طرح کی کوئی وہاں بات ہی نہیں ہے. بلکہ دنیا میں بھی سب سے بڑی تکلیف دہ چیز اکثر انسانوں کے لیے وہی بنتی ہے نا. دنیا میں بھی اللہ نے بہت کچھ نعمتیں دی ہوئی ہیں، لیکن اکثر انسانوں سے جو تکلیفیں پہنچتی وہ دنیا کو جہنم بنا دیتے ہیں. تو وہاں وہ ہے ہی نہیں، کوئی لغو، کوئی جھوٹ، کوئی غلط بات وہاں پہ نہیں. جزاء من ربک عطاء حسابا، جزا بدلہ ہے من ربک، ان کے رب کی طرف سے. ان کے پیچھے جزاؤں وفاقہ تھا ان کے لیے کہ بالکل برابر بدلہ ان کے لیے دیا جا رہا. یہاں ایک تو من ربک، رب جو پالنے والا، جس نے دنیا میں ان کے لیے کیا کچھ کیا تھا، اس رب کی طرف سے دینے میں بھی بہت ہی اللہ کی بڑی نعمت سمجھ میں آ رہی ہے. اور پھر عطاء کہا جاتا، برابر بدلہ نہیں ہے جس طرح ان کا تھا جزاء وفاقہ. عطا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں، اب زیادہ دیا جا رہا ہے، جو کچھ کیا تھا اس سے زیادہ عطا ہو رہا ہے. انسان تو اپنی چھوٹی سی زندگی میں کیا کر سکتا ہے؟ اگر بالکل یہ بدلہ بھی نیکی کا بالکل جزاء وفاقہ ہوتا تو وہ ساری اتنی بڑی نعمتیں جنت کی کیسے پا سکتا تھا؟ لیکن وہ تو عطان حسابہ ہے، بہت ہی کثیر، بے حساب کے معنوں میں. اصل میں یہاں پہ حساب ہے، ویسے تو حسابہ ہے کہ خوب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگی، بخشش دی جا رہی ہوگی. رب السماوات والارض، وہ کس کی طرف سے؟ کون سے رب کی طرف سے؟ جو آسمان اور زمین کا رب ہے. وما بینہما، جو ان دونوں کے درمیان ہے. الرحمن، رحمان کا نام یہاں کتنا مناسب ترین اللہ تعالیٰ کے آ رہا ہے اسماء الحسنی میں سے نام، کہ وہ جو سب کچھ دینے والا. کیسی بڑی رحمت ہے نا اللہ کے بندوں پہ. دنیا میں اس نے ہدایت دی، دنیا میں بچائے رکھا اپنے بندوں کو، پھر وہاں وہ انعام مل رہا ہے بے حساب انعام. لا یملکون منہ خطابا، نہیں کسی کو یارہ ہوگا منہ، یملکون کوئی یعنی اس کا اختیار نہیں رکھے گا، منہ اس سے، خطابہ بات کرنے کا، کہ بات بھی کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہوگا. یہ بات یاد دلانا کیسا نا قیامت کا اب ایک اور نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ مالک یوم الدین اس وقت کس طرح سے سامنے ہوگا، کس طرح حساب ہوگا. جب حساب کتاب کھڑا ہو رہا ہو، کوئی اس سے بات کرنے کا کسی کو یارہ ہی نہیں ہوگا. سوچے ایک بڑی ہستی کے سامنے انسان مروب ہو تو یہ آواز جیسے نکل نہیں رہی ہوتی نا، وہ تو اللہ رب العالمین کے سامنے تو کوئی بات ہی نہیں کر سکے گا. بلکہ کہا جاتا یوم یقوم الروح، اس دن کھڑے ہوں گے الروح. الروح کا پہلے تذکرہ آتا ہے، وہ کون؟ الروح سے کہا جاتا ہے نا قرآن میں کئی جگہ حضرت جبریل علیہ السلام کو کہا گیا. تو اللہ کے اتنے زبردست فرشتے، اتنی بڑی طاقت رکھنے والے فرشتے وہ، اور الملائکہ اور فرشتے صفا، وہ صف در صف کھڑے ہوں گے، سب باندھے کھڑے ہوئے ہیں سب کے ساتھ. لا یتکلمون، نہیں بول سکے گا کوئی، الا مگر من، جس کو ادینا اجازت دے، لہ الرحمن، الرحمن اجازت دے. وقال صوابا، اور وہ بھی بالکل ٹھیک، صوابہ کہتے ہوتے بالکل صحیح ٹھیک بات. وقال صوابا، اور بات بالکل ٹھیک. اب کہاں تو مشرکین سوچے سمجھ رہے کہ فرشتے آ کے ان کے حق میں سفارش کر دیں گے، یا دوسرے انسان سمجھ رہے ہوں کہ کوئی آ کے انہیں بچا دے گا، کہ یہ تو نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو بس اب معافی کرنا ہوگا، اس گناہ گار کو تو بس اس کے گناہ معافی کیے جائیں. یہاں نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ وہاں تو فرشتے اور جبریل علیہ السلام وہ تک بھی اس طرح سب باندھے کھڑے ہوں گے، کوئی بات کرنے کا کسی کو، جس کو سوائے جس کے کہ اجازت ملے اللہ کی طرف سے، کوئی اس کے علاوہ بات تک نہیں کر سکے گا. ذالک الیوم الحق، وہ دن ہے الحق. الحق کہیں تو کس طرح؟ وہ دن سچا ہے، آنا ہے ضرور، آنا حق ہے اس کا، اور پھر اس میں جو کچھ ہوگا وہ حق ہے. جس کو جو جزا دی جا رہی ہو وہ حق ہے، جو سزا دی جا رہی ہو وہ حق ہے. وہ ذالک الیوم الحق،
فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، بس چاہیے کہ اختیار کر لے طرف اپنے رب کے مآبا ٹھکانہ۔ اب یہ کتنا اصل بات سمجھائی جائے نا، پورے جیسے نچوڑ آ رہا ہے اس صورت میں جو کچھ سمجھایا گیا۔ آج ہی انسان کوشش کر لے، آج اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ وہ مآبا وہ بھی ہو سکتا ہے جو پیچھے تھا، کس طرح جا کے وہ جہنم میں ٹھکانہ بن جائے، طاغین اگر رہے دنیا میں، اس کی جگہ کرنے کا کیا کام ہے؟ اپنے رب کا راستہ انسان پکڑ لے، اپنے رب کو کس ذریعے سے میں راضی کروں وہ راستہ ڈھونڈ لے، اور اللہ اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ انا بے شک ہم نے اندر ناکم ڈرا دیا ہم نے تم کو، ہم اس میں کس طرح آ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے خود انذار کیا، خود خبردار کر دیا، طرح طرح سے خبردار کیا۔ اللہ کو خود پتہ ہے، اللہ جانتا ہے، بندہ جانتا ہے کس طرح سے اللہ نے خبردار کیا تھا، کتنی دفعہ ضمیر نے آواز اٹھائی تھی، کتنی دفعہ کوئی ہدایت کی بات کان میں پہنچی تھی، کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اپنی کتابوں کے ذریعے بات پہنچائی تھی۔ ہم نے تو ڈرا دیا تھا، ہم نے بتا دیا تھا عذاباً قریبا، ان قریب کے عذاب سے، وہ جو آج پہنچ چکا عذاب جس میں آج مبتلا ہو، وہ قریب عذاب سے پہلے بتا دیا تھا کہ وہ قریب ہی آ جائے گا۔ یوم ینظر المرء، اس دن ینظر دیکھے گا، المرء ہر آدمی، ما قدمت یداہ جو آگے بھیجا یداہ اس کے ہاتھوں نے، جو دنیا میں کیا تھا وہی دیکھ رہا ہوگا۔ عذاب جو یہ سارے آ رہے ہیں، وہ حمیم ہو، غساقہ کا ہو یا کچھ بھی ہو، وہ سارے وہی ہیں جو دنیا میں کر کے آیا تھا نا۔ نیکیاں بھی، جو نیک عمل کیے، جو نمازیں پڑھی، جو روزے رکھے، وہ سب بھی وہ سامنے ہوں گے، وہ بہترین صورت میں سامنے آ رہی ہوں گی۔ جو ہاتھوں نے آگے بھیجا وہ سب سامنے نظر آ رہا ہوگا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کہے گا کافر، یا لیتنی، اے کاش، کنت ترابا، ہوتا میں مٹی۔ کیسی حسرت ہے، یا لیتنی کا لفظ ایک بڑا ہی حسرت کا ہے نا، جس میں جیسے کچھ بولنے کا اور یارہ ہی نہ ہو، بس اے کاش، او گاش جیسے کر رہا ہو نا انسان، کہ اے کاش کن تو میں ہوتا ترابا، مٹی ہوتا، مٹی سے انسان بن کے کیا ذمہ داری آئی اور کیا ذمہ داریاں میں نے پوری نہیں کی، اور آج کس عذاب میں مبتلا ہوں، اس کو دیکھ کر کیسی حسرت ہو رہی ہوگی۔ انشاءاللہ ان حسرت کرنے والوں میں ہم شامل نہ ہوں، بلکہ انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین وہاں پہ کہنے والوں میں ہم ہوں۔ آج اللہ کے پاس، اپنے رب کے پاس پہنچنے کا ہم راستہ ڈھونڈ لیں، اپنے رب کی رضا کا راستہ آج ڈھونڈ کر اس پر قائم رہیں، اور وہاں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے رب کی رضا کو پا لینے والے ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔